ایک عالم نے ایک سیاسی عالم سے پوچھا کہ آپ تصویریں کیسے بناتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، حالانکہ دیکھو پیغمبر نے کتے کے بیان میں تو استثناء برداشت کیا لیکن تصویر کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ تو انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس کا فیصلہ مفتی صاحب کریں گے۔ اس کا سوال اس طرح بنے گا کہ هل تجوز الزیادہ علی المنصوص، احادیث میں جس قدر آیا ہے اس سے بڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے خمس من الفواسق، 5 جانور بڑے شرارتی ہے، فارہ چوہا، اور عقب بچو، حیہ سام، غراب کوا، حداد چیل۔ پیغمبر کہتے یقتلن فی الحل والحرم، کعبے کے سامنے بھی موقع ملے تو کوے کو مار ڈالو، چوہے کو مارو چھوڑو نہیں۔ لیکن محدثین و فقہاء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ صرف یہ 5 نہیں ہے، اگر اور بھی کوئی شرارتی جانور ہے جیسے یہ گرگٹ ہے، مگرمچھ ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہے، تو محدثین نے فقہاء نے اجازت دے دی کہ حصر تغلیبی ہے، حصر حصری نہیں ہے۔ ایسے جتنے جانور جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں، وہ ان 5 کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا ہے امام ابو حنیفہ نے، کتابوں میں ہے کہ امام اعظم نے شاگردوں کو کہا کہ اور جانور بھی ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو اور حاجیوں کو اور تو فثبت التعدی علی المنصوص وهو دلیل قوی للاسلام وجامعیتی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، آپ کو اور ہمیں نہ ہو اور لوگوں کو ہو، اس لیے اللہ بزرگ و برتر نے جب کہا انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے۔ مردار کی 2 قسمیں، ایک تو وہ جو پیدائی مردار ہے جیسے گیدڑ، سام، بچو، بلہ، کتا، بھیڑیا، شیر اور بہت سارے، یہ تو اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے تب بھی مردار ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انسانی فعل سے مردار ہوئے، گائے تھی لیکن ذبح نہ ہوئی، بکرا تھا لیکن بغیر ذبح کے مر گیا، مرغا تھا لیکن ذبح نہ کیا گیا، یا ایسا ذبح ہوا جس کو ذبح کا حق نہیں تھا، غیر مسلم، اس کو میتہ حقیقی کہتے ہیں، اس کو میتہ حکمی کہتے ہیں، اور خون بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور وہ جو بزرگوں کے اور مدارات کے اور آستانوں کے نام چڑھاوے ہوتے، فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ بھی ناجائز۔ فمن اضطر، پس اگر کوئی مجبور و ضرورت پیش آئی، یہ 4 چیزیں قطعی حرام ہے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، اور آستانوں اور درگاہوں کے نام کے تبرکات ہے اور چڑھاوے۔ ایک شخص کی جان نکل رہی ہے، اس میں سے کھائے تو بچ جائے گا ورنہ مر جائے گا۔ جس کو ہمیشہ کھا کے ڈکارے آتی ہو وہ تو نہیں سمجھے گا اس کو، اس کا تو یہ خیال ہے کہ بس میں ہوں وہ کھانا، ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن ایسے بہت لوگ ہیں۔ خصاف نے کتاب لکھی ہے من مات جائعا بطریق مکہ ومن مات عطشانا بطریق مکہ، اتنی موٹی مجلد کتاب ہے۔ کتنے حجاج مسلمان مکہ کے راستے میں پیاسے مرے اور کتنے بھوکے مرے۔ پاک بزرگان مو پا اسلام ڈیر کڑی دلی دی اور ویڑیا منگترا غلط۔ کسی نے کہا ہمارے بزرگوں نے دین کے لیے بہت تکلیفیں گزاری، ہمیں تو فری فنڈ میں ملا ہے، ہر ایک کو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات جو اہل باطل ہے، میں خود ایک شخص کا بیان سن رہا تھا، اس سے پوچھا گیا
کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر جنابت میں بھی لگا سکتے، حیض اور نفاس میں پڑھ بھی سکتے اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ جواب دے رہا ہے وہ زندیق۔ میں سن رہا تھا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کہنے والا واجب القتل ہے، لیکن اس کی آواز مؤثر ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ ایسے کتنے مسائل ہیں کہ ہماری آواز آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے ظالم اور باطل ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ غیرت ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا توڑ برملا کیا جائے۔ یہاں کراچی میں بڑا نیک خصلت انسان تھا، داڑھی واڑی تو نہیں تھی لیکن ویسے اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، حکیم سعید صاحب۔ اور یہ حکیم اور ڈاکٹروں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ یہ عالم بھی بن جائے، ضرور اپنی طرف سے کوئی پخے ٹخے لگاتے۔ تو ایک دفعہ ان کا مضمون جنگ اخبار میں آیا کہ دوپہر کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ میں فوراً ٹیلی فون کیا، مجھے اس کا وقت معلوم تھا، فجر سے پہلے خود اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث پڑھی آپ نے؟ کہنے مولانا تقی اور رفیع سے۔ میں نے کہا آج جا کے ان سے کہو کہ یہ جواب سن لے ذرا، کہ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ویسے تو دن کھانا دوپہر کو کھاتے تھے لیکن جمعے کے دن جمعے کے بعد کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا سکتے ہیں نہیں۔ حکیم کا کیا کام؟ معجون بیچو، صفو بیچو، اپنا کام کرو، مریضوں کو ڈھونڈو۔ حدیث مریض تھوڑے ہے کہ آپ ان کا علاج کرنے لگ گئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے، حیا آتی ہے کہ ہم نے انہیں گمراہی اور ضلالت سے بچایا اور روکے رکھا ہے۔ کیا غلط باتیں کرتے ہیں آپ؟ کتنا واضح دلیل ہے۔ ابھی ایک شخص دوست نے ایک پرچی دی، اس پہ کسی مسجد میں مسلمانوں نے جرأت کر کے اور سنت نبوی زندہ کر کے ہر جمعے کو فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے ہیں، تو کسی دشمن سنت نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے ثابت ہے مستحب ہے لیکن بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ مسئلہ یہاں دیواروں کو پھٹکوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے جن دوستوں نے یہ بات کہی تھی، بزرگوں نے، ان کو 2 حدیثیں معلوم نہیں تھی۔ ایک یہ معلوم نہیں تھی کہ یہ کان یدوم ذالکا، معجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 180 81، کہ پیغمبر سے جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کے علاوہ پوری زندگی کوئی اور صورت ثابت ہی نہیں۔ فمن ادعا، کوئی ماں کا بیٹا آ کے دکھائے میں مان لوں گا، ہرگز نہیں۔ جمعے میں آپ نے اعلیٰ و غاشیہ پڑھا، جمعہ و منافقون پڑھا، قاف و قمر پڑھا، بہت کچھ پڑھا، اکثر اعلیٰ و غاشیہ، لیکن جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر کے علاوہ ثابت نہیں۔ ہمیشہ یہی پڑھ، ناغہ ہی نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اتنی زیادہ سنت موقت کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ چنانچہ جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا کہ جن بزرگوں نے یہ بات کہی تھی انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی، ورنہ وہ نہ کہتے۔ اور پھر جمال الدین ذیلئی کہتے ہیں ففیہ سنتان، یہاں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہما، ایک تو پڑھنا ہے اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے۔ مولانا عبدالحی اس آیا فی حل شرع الوقایا، قرات فی الفجر یوم الجمعہ میں کہتے ہیں پس پتہ چلا جن بزرگوں نے یہ بات کہی تھی انہیں یہ حدیث معجم کی نہیں پہنچی، ورنہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ تو طریق ابلاغ میں قوت پیدا کرنا، اسے مؤثر بنانا، اسے دور تک پہنچانا، اور جس سے اس میں طاقت اور توانائی آ جائے، اہل حق کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ اگر کوئی مجبور ہوا اور اس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا تو فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ لذت کے لیے کرے اور نہ زیادتی کے لیے کرے، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ وصلی اللہ